بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بولتا پاکستان میں خوش آمدید، اور میں ہوں مشتاق منہاس۔ میں نصرت جاوید۔ ہمارا نمبر ہے 051-280-5031۔ مشتاق منہاس صاحب، دہشت گردی، تخریب کاری بدستور جاری ہے، واقعات ہر جگہ ہو رہے ہیں، ہوتے چلے جا رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ کمیٹی مذاکرات بھی ہو رہے ہیں۔ 2 بندے گئے تھے ہیلی کاپٹر پہ، انہوں نے وزیر اعظم صاحب کو آ کے رپورٹ بھی دے دی ہے، اور خبریں آفیشلی آئی ہیں کہ ابھی تک کی جو پیش رفت ہے اس پہ کم از کم وزیر اعظم صاحب نے جو ہے وہ اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ کیوں کیا ہے یہ میں بیان کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، اگرچہ پہلے کہا تھا کہ ہر چیز صاف شفاف ہوگی، لیکن جیسے ہی ایک دورہ ہوا ہے تو چیزیں حساس ہو گئیں۔ تو اس موضوع پر فوکس کرنے سے پہلے صرف میں آپ کو اتنا یاد دلانا چاہوں گا کہ جب عدالت نے بحال کر دیا تھا ذکا اشرف صاحب کو، تو میری کالی زبان نے اسی وقت کہا تھا کہ ٹھیک ہے یہ ہو تو گیا، لیکن یہ بچہ جوان ہوتا نظر نہیں آ رہا، اور ذکا صاحب کی یقیناً چھٹی ہو جائے گی۔ وہ چھٹی ہو گئی ہے، کیوں ہوئی ہے، کس لیے ہوئی ہے، کس انداز میں ہوئی ہے، اچھی ہے یا بری ہے، میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ مجھے کرکٹ کا کخ پتہ نہیں ہے۔ یہ ہے کیا میرا ابتدائیہ، آگے آپ فرمائیے جو آپ نے کہنا ہے، میں ہمت چلیں اس کے اوپر بات۔ لیکن اس میں ایک اور آج جو آپ کو پتہ ہے وہاں پہ رحیم یار خان میں کل رات کو جو ہے نا کافی وہ جو گیس بند ہوئی ہے فیصل آباد، لاہور، ملتان، اور ابھی بڑے چل رہے ہیں گھریلو خواتین بہت، اور وہ بھی اس کے اوپر بھی بات کریں گے، لیکن بلکہ میں یہ جاننا چاہوں گا، میرا اپنا انالیسز ہے یہ رحیم یار خان میں، اور یہ پنجاب میں گیس کا بحران کیوں پیدا کیا گیا، اس کے بارے میں میرے خیالات عالیہ میں سنوں گا، جس کے بارے میں میرے خیالات ہیں وہ میں دوں گا کرکٹ کے بارے میں۔ لیکن کرکٹ کے بارے میں دیکھیں، ایک یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے، اور یہ جو کچھ بھی ہوا بڑا یعنی افسوسناک ہوا جو آج ہوا ہے۔ آپ نے پرائم منسٹر نے اگر کچھ کرنا تھا تو آپ دیکھیں ایک عدالت کا فیصلہ تھا، ذکا اشرف صاحب کے خلاف آیا، آپ کو ہٹا کے آپ نے نجم سیٹھی صاحب کو لگا دیا، نجم سیٹھی صاحب کے خلاف پھر وہ اپنا دوبارہ وہ بحال ہو گئے۔ آپ چلیں، آپ کو اس فیصلے سے اگر آپ کو اختلاف تھا تو آپ سپریم کورٹ میں چلے جاتے اور آپ گئے بھی، لیکن وہاں پر کچھ دوستوں نے مشورہ دیا کہ بھائی کیس لمبا نہ ہو جائے، تو انہوں نے وہاں سے وڈرا کر کے تو نئے سرے سے آج یہ نجم سیٹھی صاحب کو دوبارہ کر دیا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ نجم سیٹھی صاحب کے پاس ایسی کیا گدڑ سنگی ہے، کیا ایسی چیز ہے، کیا ایسی مہارت و ہنر ہے کہ میاں نواز شریف جو ہے نا ان کے بغیر کرکٹ بورڈ میں کسی اور کو دیکھنا نہیں چاہتے، اور انہوں نے جگ ازائی کی ہے یہ ساری چیزیں۔ وہ ایک اور نوید اکرم چیمہ صاحب ہیں، آپ پنجاب کے چیف سیکرٹری، بھائی آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے صوبے کا یعنی ایک ایسا بدار المام، لوگوں کی خواہشات ہوتی ہیں کہ جی جو بیوروکریٹ، جو اسسٹنٹ کمشنر، جو ایک ڈی ایم جی افسر جو ہے نا وہ اپنا کسی بھی کامن میں آتا ہے وہ کہتا ہے میں پنجاب کا چیف سیکرٹری بنوں۔ او بھائی تو پنجاب کا چیف سیکرٹری لگ گیا ہے تو اب جا کے دوبارہ کرکٹ بورڈ کے اس میں جا کے تم نے کیا تلاش کرنا ہے؟ یعنی ایسی کیا وہاں پر دال بٹ رہی ہے کہ جو آپ وہاں پر اپنے حواریوں کو بٹھائیں گے، وہاں پر اس طرح کی باتیں کریں گے؟ تو یہ اس سے افسوس کی بات ہے۔ دوسری ایک چیز کہ چلیں وزیر اعظم صاحب آپ کا یعنی آپ کا اس بارے میں کوئی رائے نہیں ہے؟ میری کوئی رائے بالکل، مگر آپ نے ابھی تک جو خطاب لگایا، آپ نے مجھے افسوس کا اظہار کیا کہ آپ اس سوال کیا ہے، آپ نے ایک سوال کیا ہے کہ نجم سیٹھی صاحب میں کیا گدڑ سی۔ ہاں کوئی دیکھے نا، میرے وہ بہت پرانے دوست، میرے بھی دوست ہیں، میں کافی میرے بھائی ہیں، میرا بڑا ان سے تعلق ہے، مجھے کوئی گدڑ سنگی نظر نہیں آئی، لیکن میں ان کے بارے میں کوئی گدڑ سنگی نہیں بتا سکتا، لیکن میاں محمد نواز شریف صاحب کے بارے میں ایک بات ضرور عرض کر سکتا ہوں، وہ یاروں کے یار ہیں، جس کا ایک مرتبہ ہاتھ تھام لیں وہ نہیں چھوڑتے۔ میرے بچپن میں ابھی میں بڑا ہو رہا تھا، ایک فلم آئی تھی زدی، یوسف خان اس کے ہیرو تھے، اس میں پہلی مرتبہ ممتاز آئی تھیں، گانا بڑا مشہور ہوا تھا چھڑ میری وینی نہ مروڑ۔ اچھا، اس میں وہ بوسکی کا شلوار کرتا پہن کے یوسف خان پستول لٹکاتے ہیں اور اپنی ماں کو کہتے ہیں میں زد وے آواں گا، زد وے آواں گا، زد وے آواں گا۔ نواز شریف صاحب زد ویا کرتے ہیں، یعنی جو طے کر لیں۔ شجاعت عظیم صاحب کو بھی ہٹایا تھا، دوبارہ لگا دیا انہوں نے واپس لا کے۔ پی آئی اے چلانی ہے، ٹھیک کرنی ہے انہی کے ذریعے، کرکٹ ٹھیک ہوگی تو نجم سیٹھی صاحب کے ذریعے، یہ سوئی اٹکی ہوئی ہے۔ اسی طرح میجر عامر وہ آپریشن مڈ نائٹ کے زمانے سے ہے قربت،
اب طالبان کا مسئلہ ٹھیک کرنا وہ تو چلے، وہ تو کوئی ایسی یہ تو ہے ان کے اندر. میں ان کے بارے میں یہ کہہ سکتا ہوں. اچھی بات ہے، اچھی بات ہے اگر پرائم منسٹر اس طرح سوچتے ہیں، لیکن باتیں وہ کہتے ہیں نا کہ برتن کھلا ہو تو خود ہی بندے کو جو ہے نا وہ کرنا چاہیے. آپ اگر وزیر اعظم اتنا مہربان ہو، آپ ضروری ہے کہ آپ اتنا اس کے پیچھے پڑھ کے، آپ لابی کر کے، آپ پی ایم سیکریٹریٹ پی ایم کو بندہ نہ چھوڑیں. الزام لگا رہے ہیں. میں الزام نہیں لگا رہا تھا، میں ویسے میں بات کروں کہ آپ خود ہی چھوڑ دیں نا، الزام نہیں لگا رہا. مثلا میں فرض کہ آپ میرے پہ بڑے مہربان ہیں، بہت پیار محبت مجھ پہ اتر آیا آپ کو، آپ چاہتے ہیں کہ جو جگہ خالی آپ کو نظر آتی ہے آپ کہتے ہیں وہاں پر لگے گا تو یہ میرا بچہ جمہورہ لگے گا. میں کم از کم میں خود دیکھوں. میں نے کہا اچھا نصرت صاحب پہ اتنا اعتماد ہے، پیار ہے، محبت ہے، میں خود تو آپ مجھے ذلیل نہ کریں یہ کہتے ہوئے کیا میں یہ کروں گا اور میں آپ کو بچہ جمہورہ سمجھوں گا. نہیں میں یہ نہ سمجھتا ہوں نہ کبھی اچھا سمجھوں جی، گا. یہ اچھا میرے بچہ. بندے آپ ہوئے یہ ہاتھ. اچھا چلے چھوڑے، آپ یہ کہیں یہ میرا چھوٹا بھائی جو ہے نا وہاں پہ جا کے لگے گا اور وہاں پہ یہ ڈیلیور بھی کرے گا. میں خود اپنی پسلی دیکھ لوں کہ اچھا یار یہ تو میرے پہ اتنا بڑا اعتماد کر رہے ہیں، تو کیا میری پسلی بھی ہے، میرے اندر کوئی ورتھ بھی ہے، میں جا کے وہاں پر. یہ انڈیا کی آئی پی ایل ہوتی ہے، اس میں وہ کیا ہے، وہ شلپا سیٹھی اس کا نام ہے، کون ہے؟ ہاں تو وہ اس کی ایک ٹیم ہوتی ہے، ایک شاہ رخ خان کی ٹیم سے. اسی طرح اگر پی سی بی میاں صاحب اپنے جس بندے پہ وہ ٹرسٹ کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، پھر اس میں دیکھو بطور وزیر اعظم میاں صاحب آلویز تھنک اسٹریٹجک. ان کو پتا ہے یہ ساری گڑبڑ جو ہے یہ انڈیا کے حوالے سے. اب دیکھیں نا، اب وہ بات آ گئی نا، وہ جو بات بگ تھری کے لیے تو یہ دیکھیں انڈین لابی کا کام کر رہی تھی. دیکھیں میں آپ کو آج میں بتا رہا ہوں، انڈین لابی کام کر رہی تھی کہ یہاں پہ بگ تھری والے معاملے میں پاکستان کرکٹ بورڈ میں کوئی ایک نقطہ نظر ہے، اور میں خبر بتا رہا ہوں آپ کو، میں کوئی تجزیہ نہیں کر رہا. اسی لیے جب 9 جنوری کو اجلاس ہوا آئی سی سی کا، وہاں پہ یہ بات ڈسکس ہوئی. نجم سیٹھی صاحب بطور چیئرمین وہاں پہ شریک تھے، انہوں نے وہ بات سنی اور واپس آ کے انہوں نے پرائم منسٹر کو آگاہ نہیں کیا، بورڈ میں کسی کو نہیں بتایا. کرتے کرتے جس دن جب ان کا وہ سارا وہ ختم ہو گیا اور جب کورٹ نے بحال کری، اس دن ایک دن اچانک ایک پروگرام میں کہا کہ اچھا جی وہ جی بگ تھری کے، اب بھی انہوں نے کہا میں بگ تھری کا سپورٹر ہوں. اور انڈین لابی باقاعدہ زکا اشرف میری اس کا سنیں کوئی بات ہو جائے تو انڈین لابی لے آتے ہو. نہیں انڈین لابی تو کام کر رہی ہے نا اس کے ایشو کے اوپر. دیکھیں سٹیکس ہیں انڈین لابی کے. دیکھ میں نہیں کہتا ہوں کہ انڈین لابی کے میں ہے ایک مکمکا کی گنجائش ہے نا. اگر تم میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی میرے بھائی نجم سیٹھی میرے بڑے ہی شہر یار خان آلریڈی بیک ڈور ڈپلومیسی کر رہے ہیں نا، وہ بھی اس کمیٹی کے ممبر ہیں. ٹھیک ہے نا. اب یہ ہے اس کمیٹی میں ایک ہی بندہ ٹیک لگا ہوا شکیل شیخ. چلے وہ بھی اچھا ہے. چلے وہ الیکٹڈ ہے ہمارے آپ کی برادری میں سے ہیں. نہیں لیکن یہ نہیں ہے وہ باقاعدہ کرکٹ چلاتا ہے، کرکٹ اس کا پیشن ہے. اچھا مجھے نہیں پتا کرکٹ کا، لیکن یہ ضرور پتا ہے اور دوسری بات یہ ہے میری بات سنیں، آپ نے اللہ تعالیٰ آپ کو صدر پاکستان بنائے، وزیر اعلیٰ بھی آپ لگ چکے. وہ بھائی آپ کو کیا ضرورت ہے آپ یہ کہیں میں جرنلسٹ بھی ہوں؟ وہ بھائی چھوڑ کے جاؤ بھائی، تو پی سی بی کا چیئرمین ہے، تو روز شام کو آ کے جو ہے نا آگے معتبر بن کے بیٹھے کہ میں بھی مجھے جرنلسٹ بھی کر رہا ہوں. ان کی ریٹنگ سے جلتے ہیں. میں ریٹنگ سے نہیں جاتا، پروگرام کی میں کہتا ہوں کہ اللہ معاف کرے اس طرح کی ریٹنگ دنیا کے کسی بندے کو ریٹنگ دے. یہ مت کرو یہاں پر تو ریٹنگ یہ پروفیشنل جیلسی نہیں ہے. یہ مت کرو نصرت صاحب میری بات سنیں، نہ اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں. آپ کرکٹ چلانے آپ جائیں چھوڑ کے. آپ یہ کیا آدھا تیتر آدھا بٹیر شام کو کہ میں صحافی برادری کا میں تو آپ کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں، تو میں تو آپ کو بندوں میں ملٹی ٹاسکنگ خوب کیا ملٹی ٹاسکنگ ہے آپ یہ بھی کر سکتے. میں کہتا ہوں یہ اس طرح کی یہ بات جو کرنا نا، میری بات جو بندہ اگر صحافت کرنی ہے تو صحافیوں کی طرح کرو، ٹھیک ہے، اس میں میرا ایک نقطہ نظر ہے، لیکن میں یہ نہیں ہوں کہ میں سرکار کا ملازم بھی ہو جاؤں، میں پھر شام کو جرنلزم بھی کروں. ملازمت نہیں، انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے. کیا انڈیپینڈنٹ ہے جی؟ السلام علیکم. جس کو پرائم منسٹر کراچی سے السلام علیکم جناب، فراز خان بات کر رہا ہوں کراچی سے. نصرت بھائی ایک دو باتیں کرنا چاہ رہا تھا میں کہ یہ جو ہے نا ایک کرکٹ بورڈ کا ایک کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے، اور میاں صاحب کی جب حکومت جو ہے ختم کی گئی تھی تو اسی لیے وہ غلط کہا جاتا ہے کہ وہ ایک مینڈیٹ تھا ان کے پاس. اسی طرح زکا اشرف کے پاس بھی ایک مینڈیٹ تھا اور آئی سی سی نے ایک کانسٹیٹیوشن بنایا ہے. تو نواز شریف صاحب کو یہ کیا حق پہنچتا ہے؟ ٹھیک ہے وہ پی ایم ہے، قابل احترام ہے، لیکن ان کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ کسی کے مینڈیٹ کا احترام نہ کریں اور کسی کو مطلب یعنی کہ لگا دیں نیا چیئرمین. اس پہ ذرا روشنی ڈالیں نا جو اصل بات ہے.
السلام علیکم. یہ اس کے بارے میں مجھے پتہ ہے مشتاق صاحب ڈال رہے ہیں نا, جی بتائیے. یہ جو بات یہ بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں, ایگری کرتے ہیں. نہیں اس میں اس الیکشن کے بارے میں یقیناً لوگوں کے مختلف رائے ہیں. مشکوک الیکشن نہیں الیکشن مجھ میں, لیکن بہرحال ایک پروسیس تو کچھ مکمل لوگ ہوا. کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ نئی کے زکوٰۃ میں الیکشن آپ بھی 100 مشکوک چیزیں تھے, تو کل کوئی آپ کیا چیز؟ کہتے ہیں کہ وہ کچھ لوگ کہتے ہیں نا 11 مئی کے الیکشن بھی مشکوک تھے, تو پھر تو وہ تو دیکھیں نا, وہ لوگ تو کہنے والے کہیں گے کہ 35 پنکچرز کی بات ہو رہی ہے. نہیں اب دیکھیں نا, اگر آپ اس طرح لگائیں گے. اور دوسرا مجھے یہ بتائیں, میاں موضوع وہ اٹھایا کرو جس کا مجھے پتا ہو. نہیں میری بات سن, ذکا اشرف صاحب نے کسی بھی جگہ پر, میں اس کو جانتا ہوں, دیکھیں میں یعنی اگر کوئی تعلق واسطہ ہونا تو میری نجم سیٹھی صاحب سے زیادہ تعلق واسطہ ہے. بہت زیادہ نہیں ہے, بلکہ تم مجھ سے بھی بازی لے گئے ہو گزشتہ کچھ دن. اب میں سارے راز جو ہے میں ٹی وی کیمرے پہ نہیں کھول سکتا. میں ان کا جتنا تمہارا مسلسل ان سے رابطہ میرا, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستانی کرکٹ کے لیے جو کام ذکا اشرف کر رہا تھا یا کر رہے تھے, اور جس طریقے سے انہوں نے دیکھیں آئی سی سی کے اجلاس میں, اب وہاں پر بھی یعنی یہ بے شرمی کی بات ہے کہ وہاں پر جاتا ہے وہ آگے سے کبھی آسٹریلین بورڈ والے کبھی انگلش بورڈ والے, وہ کہتے ہیں یار آپ مجھے یہ بتائیں, آپ پہلے اپنا کچھ سٹیٹس تو طے کریں نا, کہ آپ کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ ایک اجلاس میں ایک چیئرمین آ رہا ہوتا, دوسرے زمانے میں سنا ہے نہرو نے کہا تھا کہ میں دھوتیاں نہیں بدلتا جتنے پاکستان میں وزیر اعظم بدلتے. بالکل ایسی بات ہے. پھر سیٹھی صاحب نے کچھ بات کہی ہے, وہ انگلش بورڈ کے, دیکھیں نا انگلش بورڈ کے, اس نے کہا میں سو کر دوں گا. وہاں سیٹھی صاحب نے ان کو باقاعدہ ای میل کر کے ان کو معافی مانگی, بعد میں اس سے انکار کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے نہیں, میں نے جو پڑھا ہے, میں نے بھی پڑھا, انہوں نے بھی اس کو کہا. اٹک سے کال لے لو, پھر وہ میرا خیال ہے وہ تمہارا. ہلو السلام علیکم. جی جی میں اسلم بول رہا ہوں اٹک سے. اچھا جی بول رہا ہوں, جی وہ فرمائیے. میں آج کی جو یہ نواز شریف صاحب نے حسب معمول کہتے ہیں نا, جب گدڑ کو موت آتی ہے نا وہ شہر کی طرف بھاگتا ہے, تو یہ وہی حرکت کی ہوئی ہے. اور نجم سیٹھی کو صرف نگران وزیر اعلیٰ بن کے جو اس نے اس کے لیے کام کیا, یہ اس کا ریوارڈ دیا. اوہ اچھا جی. لیکن اس طرح کی باتیں میں یہ کہتا ہوں, دیکھیں یہ اس طرح کی باتیں جب آپ کریں گے کیا مطلب انفیئر ہے؟ میرا خیال ہے یہ انفیئر ہے. میاں صاحب کو پسند ہوں گے, پسند ان کی مینجمنٹ سے خوش ہوں گے, یقیناً خوش ہوں گے, تو کیا لیکن کوئی کیا 18 کروڑ عوام. اچھا ذکا اشرف میں کیا تکلیف, ایسے وزیر اعظم بننے کا کیا فائدہ؟ میں اپنی پسند کا ٹی وی کا ایم ڈی نہ لگا سکوں, میں پی آئی اے کا ایم ڈی نہ لگا سکوں, میں کرکٹ بورڈ میں اپنی پسند کا بندہ نہ لے سکوں, تو تیری 2 ٹکیاں دی نوکری میں وزیر اعظم کیوں بناؤں؟ طاقت قوت, اگر مجھے اتنے کام بھی نہیں اپنی مرضی کے کر سکتا ہے. آپ یہ کر رہے ہیں, آپ کیا پرائم منسٹر کا کمال کر رہے ہو؟ پرائم منسٹر نواز شریف کی اسٹرینتھ پہلے عدالتیں بھی جان چھوڑتی تھی, اب تمہارے جیسے میڈیا والے شروع. اگر وزیر اعظم ٹی وی کا ایم ڈی نہ لگاتا, کیا میرٹ ہے؟ کتنا زبردست. میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ اب وہ 35 پنکچر, آپ پھر یہ کہیں گے کیا میرٹ ہے؟ پھر بتائیں تو صحیح نا, مجھے یہ بتائیں کہ کبھی بھائی یار عجیب بات ہے نا, یہ بات اب چل نکلی ہے نا. جب آپ اس طرح کی حرکات کریں گے تو لوگ شک تو کریں گے. دیکھو بات سنو میری, کچھ یعنی باتیں یا تو آرگومنٹ ہوگا. نہیں آرگومنٹ کیا ہوگا؟ اچھا باقی پرسنالٹی کی بات آئے گی. اچھا مجھے یہ بتائیں کیا کرے, تم ساری توجہ کرو گے نجم صاحب. میں تمہیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ میاں صاحب بھی تو ضدی ہے نا, چھڈ میری وینی نہ مرو, ضد بھی آواں گا. اور دوسرا اختیار, اگر پرائم منسٹر بیچارہ ایم ڈی ٹی وی کا نہ لگا پائے تو ایم ڈی ٹی وی اس کے بعد نہیں, وہ سمری میں بھی کیوں سمری چلی گئی. میں بھی کہاں کہ میں مشتاق بڑا چنگا لگتا ہے, بہ جو بھائی بہ کس طرح جاوے, اس کو اسی بٹھاواں گے, بٹھایا کہ نہیں شجاعت عظیم بھائی شجاعت ہماری مرضی ہے نا, مرضی نہیں ہے. شجاعت عظیم میں تو کوئی فالٹ, شجاعت عظیم میں کوئی فالٹ نہیں تھا کہ اس کی صرف اپنا دوری شریعت تھی, وہ شریعت چھوڑ کے واپس آ کے جو ہے نا دوبارہ لگ گیا. اچھا اب ہم نے لانا ہے اور سارے لوگوں کو, وہ اورنگزیب صاحب کو لانا ہے, اسٹیٹ بینک بھی, یہ ساری چیزیں. اچھا اورنگزیب صاحب کے میں نے آپ کو اورنگزیب صاحب کیا دہی بڑے بناتے ہیں وہاں پہ, وہ کیا ہے بینکر؟ ہمارا مطلب ہے کہ دہی بڑے والے آتے ہیں. نہیں تو کیا مطلب, یعنی تم اب یعنی پاکستان کے صدر کا مذاق اڑا رہے ہو, جو ابھی اس وقت لاہور میں ابھی ان کا ڈنر ہوا ہے, اتنی ساری ایلیٹ وہاں پہ تھی لاہور کی, گورنر عثمان سب سے کم بول رہے ہیں صدر صاحب, یہ ہوتی ہے متانت. وہاں پہ سب سے زیادہ رانا ثناء اللہ بول رہے ہیں, ابھی ہوا ہے, ابھی. اچھا مجھے اس سے کیا, اس کے اب دہی بڑی سے ادھر, اور اس میں جو ورلڈ بینک کے لوگ تھے وہ اپنے آئی فون کے اوپر گیمز کھیل رہے تھے. کیوں
اس لیے کہ باتیں بڑی انٹرسٹنگ ہو رہی تھیں. اب میں کیا کروں, ابھی کی بات کروں. دہی بڑے تھے, آپ صدر صاحب کیوں ادھر لے گئے؟ میں نہیں, تم نے دہی بڑے, میں کسی بھی آئینی یعنی جو ایک سرگودا سے کال بات کر رہے ہیں جی, میں نے تمہیں نہیں, تم نے دہی بڑے پہ تم نے بات کی, میں نے دہی بڑے کا لفظ وہی بات مجھ سے یاد آیا کیا حال ہے. ٹھیک ہے, نہیں میں سرگودے سے کال. السلام علیکم. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر نصرت صاحب, مشتاق صاحب آپ سے پوچھنا تھا, یہ کرکٹ کے بارے میں بات ہو رہی ہے. جی بھائی. تو کہیں یہ یہود و نور کی سازش تو نہیں ہے؟ کیونکہ پاکستان میں عام طور پہ مسلمانوں کے خلاف عام طور پہ امریکہ. صحیح بات ہے, دیکھیں نا مسلمانوں نے کرکٹ انٹروڈیوس کروائی تھی, اب یہود یہود کا نہیں, یہود کی نہیں, ہنود کی دلچسپی ضرور ہو سکتی ہے, سازش میں نہیں کہتا ہوں. یہودی تو کھیلتے ہی نہیں, اسرائیل میں تو کرکٹ نہیں کھیلتے. نہیں کھیلتے, کیونکہ مجھے اتنا پتہ نہیں کھیلتے ہیں. کسی جگہ پہ کسی ٹیم میں اگر ہوں, ذرا یہ نہیں ہے, لیکن اسرائیل میں کرکٹ نہیں. لیکن ویسے یہ مسلمانوں کی ایجاد نہیں ہے کرکٹ, یہ کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ نہیں وہ مجھے نہیں پتا یار, مجھے آئی ڈونٹ نو. برٹشرز کیا نا نصرت صاحب, اب ذرا اتنی تو اچھا گوروں کیا, اینگلو سیکسن گیم, انگریز اور اس کے بعد آسٹریلینز. وہاں پہ دیکھیں نا ان کا وہ سارا وہ جو ایشز, ہاں وہ اچھا ہاں ہیں. آپ دیکھیں, آپ اگر آپ مذاق اڑانا چاہتے ہیں بالکل, اس ٹاپک کو میں کلوز کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو میاں نواز شریف صاحب کو بھی اور نجم سیٹھی صاحب کو بھی, کہ آپ کیوں جگ سائی یہ ملک کے لیے کر رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہو جگ سائی, دیکھو کچھ کل اگر عدالت سے پھر ریلیف لے کے آئے پھر نکالیں گے, نہیں ہوگا. سپریم کورٹ سے لے کے یار خان صاحب جائیں گے کیا, اور وہ بیک ڈور کریں گے, کس سے فرنٹ پہ جائیں گے؟ انڈین گورنمنٹ سے نا. تو انڈین گورنمنٹ نے لگایا نجم سیٹھی. سنو تو صحیح نا یار, اس میں وہ جو ہے ایک نیا لفظ نکالا جائے گا, موسٹ فیورڈ نیشن کا. ادھر تجارت ہوگی, ادھر کرکٹ ہوگی, 2 سیریز مل جائیں گی. اللہ خیر صلی اللہ, جو دبئی میں ہوں گی. ابھی یہ بھی ناظرین حاضر ہوتے ایک وقفے کے بعد. بولتا پاکستان میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم. اچھا میاں, آپ نے مجھے ایسی بات میں الجھا دیا جہاں جس کا مجھے زیادہ علم نہیں ہے, اور دوسرا معاملہ بہرحال ایک ایسی شخصیت کا ہے جو میرے تو دوست بھی ہیں. میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ مجھے شبہ ہے جس کے بارے میں جو میں سیریسلی ڈسکس کرنا چاہتا ہوں, کہ یہ جب سے تمہیں پتہ ہے یہ مذاکرات کا معاملہ چلا, تو اسی دن میں نے آپ کو کہا تھا, میں نے کہا دیکھو بھائی, ہمارے ہاں یہ جو گڑبڑ ہو رہی ہے, امن و امان کی جو صورتحال ہے, یہ صرف یعنی فاٹا سے کنیکٹڈ ہی نہیں, افغانستان سے نہیں, بلوچستان کا بھی ایشو ہے. آپ نے کہا جی وہ آؤٹ سورس کر دیا گیا ہے. میں نے کہا بہتر ہوتا کہ جیسے یہ کمیٹیاں بن گئی ہیں تو اس طرف کی بھی کمیٹیاں بن جاتی. چونکہ توجہ نہیں دی گئی, اس دوران جو ہے خوزدار میں کوئی اجتماعی قبر وغیرہ کا بھی ذکر ہوا, وہ بھی ظاہر ہے ہماری توجہ تو اور جگہ لگی ہوئی ہے. تو اس پہ اب وہاں کے لوگوں کو خیال آیا کہ بھئی ان کو تو اسٹیک ہولڈر بھی تسلیم کر لیا گیا, گفتگو بھی ہو رہی ہے, مولانا عزیز رش بھی لے رہے ہیں, ہر ٹیلی ویژن اسٹیشن پہ ثابت کر رہے ہیں, اور بڑے معقول دلائل کے ساتھ, کہ کیسے ہمارے آئین اور قوانین ابھی بھی انگریز کے قوانین ہیں جنہیں بس اسلام کا جامہ پہنا دیا گیا ہے. تو رحیم یار خان میں سمجھ آئی انہیں کہ جب تک کو پنجاب کو نہ جھنجھوڑا جائے تو بات نہیں بنتی. اب وہ ان کا ایمان تو اتنا مضبوط نہیں ہے, اور نہ ہی وہ کمٹمنٹ ہے کہ خود کچھ بامبر وغیرہ ان کے پاس ہوں. ان کو کوئی جنت میں جانے کی گارنٹی بھی نہیں ہے. انہوں نے زیر زمین جو پائپ لائنیں ہیں گیس کی 18, 30 اور 36 قطر کی, رحیم یار خان میں انہوں نے کاٹی. کاٹنے کے بعد یہ ہوا 40 فٹ گہرا اور 70 فٹ چوڑا وہاں پہ گڑھا بھی بن گیا. 48 گھنٹوں کو جو ہے پورے پنجاب کی گیس وہ بند ہو گئی ہے. اب گھریلو خواتین بھی بلبلا رہی ہیں, لیکن خواتین کا بلبلانا اپنی جگہ. فیصل آباد انڈسٹری کلوز, نتھنگ, باقی انڈسٹری وغیرہ. اب اسی طرح کے واقعات ہوتے رہے تو ابھی کل ہی آئی ایم ایف کے ساتھ میٹنگ ہوئی, اسحاق ڈار صاحب, آئی ایم ایف نے کہا یس اکانومی ڈوئنگ ویل, اچھی یہ ہو رہی ہے. کشکول چونکہ توڑ چکے ہیں, اکاؤنٹ نمبر دیا ہوا ہے وہ بھی بہتر ہے. کشکول چونکہ توڑ چکے ہیں ہم, اسحاق ڈار صاحب نے اب اکاؤنٹ نمبر دیا ہے, وہاں پہ پیسے بھی ٹرانسفر ہو جائیں گے. اچھا کشکول میں کشکول نہیں ہے, اب اکاؤنٹ نمبر ہے.
کشکول توڑ چکے ہیں. دیکھیں وعدے کے پکے ہیں, کشکول نہیں ہے اکاؤنٹ نمبر, اکاؤنٹ نمبر ٹرانسفر. دیکھیں یہ تو نصر صاحب, یہ تو امداد یا یہ جو قرض لے رہے ہیں یہ تو ان قرضوں کی ادائیگی کے اوپر لے رہے ہیں جو کہ پہلے لیا گیا. تو اب ذرا اس میں تو ڈالر دیکھیں کہاں تک پہنچ گیا. انہوں نے تو خوب وہی قرضوں کی ادائیگی, اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ اکاؤنٹس دے دیے کہ جی یہاں بھیج کر لے جایا کیجیے. پہلے باقاعدہ کشکول لے کے جاتے تھے, یہی تھا نا وہ کیس میں ڈال دیں. یہ تو کہا جاتا تھا نا, یہ ان کی تقریر یاد نہیں ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کی ذمہ داری قبول کر لی ہے کالعدم بلوچ ریپبلکن آرمی نے. کشمیر میں بھی آج اسی طرح سوئی گیس کی تنصیبات نشانہ ہیں, اور ڈیرہ بگٹی میں بھی واقعہ ہوا ہے جہاں پر کہ اس طرح کے انکاؤنٹرز ہوئے ہیں اور کلنگز ہوئی ہیں. اب میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اگر اس طرح کے واقعات کو روکنا ہے تو جلد از جلد بلوچوں کی بھی ایک کمیٹی مانگ لو, اور ان کو بھی ہم ٹی وی پہ لا کے ان کا نیریٹو سنائیں. مثلا جیسے اب ہمیں ایک فائدہ ہوا جب سے یہ کمیٹی بنی ہے, اس کی پیش رفت تو جو ہو سو ہو. اب قوم کو پوری طرح سمجھ میں آ گیا کہ طالبان در حقیقت اس ملک میں شریعہ کا نفاذ چاہتے ہیں. تو شریعہ کا نفاذ آج بھی وہ سمجھ آ گئی نا, آج بھی دیکھیں ان کا بھی آ جائے گا, انہیں ایئر ٹائم مل جائے گا. کیا پشاور میں آپ کو آج نہیں واقعات ہوئے؟ وہ واقعہ تو لشکر اسلام اور دوسرے والوں کی لڑائی ہے, دو لشکر ہیں نا وہاں پہ. تو وہ بھائی آخر لوگ تو مر رہے ہیں نا, مثلا ہمیں اس سے کیا. وہ تو پہلے فور وارن کر دیا تھا یار کہ یعنی ایسے واقع, یہ کب کس نے کہا تھا؟ تمہیں گارنٹی نہیں دی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہوتے رہیں گے لیکن مذاکرات ہم جاری رکھیں گے. نہیں تو مذاکرات پھر سبوٹاج کرتے ہیں. نہیں مذاکرات تو پہلے پھر جو مذاکرات کو سبوٹاج کر رہے ہیں تو پہلے ان کے خلاف ایکشن کرے نا بھائی, ان کا پتہ لگے تو کرے نا. اب دیکھو نا, ہمیں کیا پتا تھا کہ کراچی میں وہ آستانہ ہے, وہاں پہ ایک پیر صاحب بیٹھتے ہیں, وہاں لوگ جائیں گے, ان پہ حملہ ہو جائے گا. انہوں نے جن کے ساتھ ہم مذاکرات کر رہے ہیں انہوں نے لا تعلقی کا اظہار کر دیا. تو بس بات ختم. کچھ لوگ ہیں جو اپنا اظہار کر رہے ہیں, مثلا احرار الہند ایک نئی جماعت آ گئی, انہوں نے کہا جی ہم تو نہیں اعتبار کرتے. میں کہا یہ جو مذاکرات کر رہے ہیں انہوں نے تو معاملہ وہ قبائلی کر دیا ہے. آج عمر خالد خراسانی نے انہوں نے محمد والا آ گیا ہے, تو ان سے پھر الگ بات ہوگی. اب ہر بندہ جس کے پاس دو چار اپنی طاقت ہے اور وہ ریاست پاکستان کو, تو ریاست پاکستان اگر جن سے بات کر رہی ہے اور وہ کسی ایکٹیویٹی میں نہیں ہے تو ایک اچھی بات ہے کہ چلیں ٹھیک ہے وہ مذاکرات میں, لیکن جو نہیں آئے تو کیا ان کو ان کی بھی پروٹیکشن ہے کہ ہمیں جو یہ کام کریں گے تو طالبان کہیں گے نہیں جی آپ نے جب تک ہمارے ساتھ بات, انہیں ریکگنائز کیا جائے, ان کی بھی کمیٹی کے نمائندے مانگو تو وہ بھی روک دیں گے. پھر مثلا بلوچ ریپبلکن آرمی, ان سے بلوچ ریپبلکن آرمی سے تو آپ بعد میں بات کریں نا. کیوں پہلے وہ جو گیس کے بغیر اس سردی میں گزارا صاحب ماما قدیر کا ایک لانگ مارچ دیکھیں, انہوں نے پہلے کوئٹہ سے چلے, کراچی آئے, کراچی سے چلے. نصرت صاحب یہ بات نہیں ہوتا, لوگ کیا کوئی لاکھوں کی تعداد میں لوگ چلیں تو وہ اپنا, اسی لیے پھر یہ کہ پنجاب کی گیس بند ہوگی تو کوئی اٹھے گا نا, کون کی کمیٹی بھی ہوگی, انہیں بھی ایئر ٹائم ملے گا. کمال کر رہے ہو, ایئر ٹائم لینے کا طریقہ یہ ہے کہ اسٹیک ہولڈر ہو جاؤ, ہو جاؤ, بندوق کے زور سے اپنی پریزنس کو ثابت کرو. ہم اب بھی آج بھی یہ کیا کہتے ہیں, ہم تو یہ نہیں کہتے, ہم تو کہتے ہیں جی ناراض بلوچ ناراض بلوچ ناراض بلوچ. تو ناراض بلوچوں سے بھی بات کر لیں. نہیں ان سے کیوں کریں, کتنے ہیں, کتنے, یہ کوئی اپنا کوئی ہر جگہ اور زیادہ طاقتور ہیں. اور دوسرا یہ کہ ان کے دیکھو نا, اب جس طرح مولانا عزیز ان کا دفاع, ابھی مفتی کفایت اللہ نے کمیٹی میں نہیں, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, ہمارے رحم خان کو بتا رہے تھے کہ طالبان مجھ سے زیادہ بہتر مسلمان, مجھ سے بہتر پاکستانی. تو یہ جو قتل و غارت جو کر رہے ہیں یہ یعنی مسلمان, یہ ان سے پوچھو. میں تو کیسے, میرے پروگرام میں تو نہیں آیا, میں کیسے پوچھوں. السلام علیکم جی. آپ بات نہیں سمجھے. السلام علیکم. پشاور اگر بات کرنی ہے بھیا. جی السلام علیکم. السلام علیکم نصرت صاحب, جاوید صاحب, کیا حال ہے, آپ ٹھیک ہے؟ اللہ کا شکر ہے جی. اچھا, میں صرف یہ بات کرنا چاہتا تھا. جی کون سا بات کر رہے ہیں, پہلے یہ تو بتائیں نا. جی یہ بتائیے کون سا بات کر رہے ہیں. میں مقبول خان بات کر رہا ہوں پشاور سے. جی بھائی, میں صرف یہ بات کرنا چاہتا تھا کہ یہ جو حکومت اور طالبان کے درمیان مذاکرات ہو رہی ہے, بہت اچھی بات ہے, سارے پاکستانیوں کو خوشی ہے, ہمیں بھی ہونی چاہیے, آپ کو بھی ہونی چاہیے. جی بالکل صحیح ہے. یوں ہے کہ صرف 4 بندے حکومت نے ڈیٹیل کیے ہوئے ہیں کہ یہ مذاکرات کریں گے. جی جدھر آگ جل رہی ہے ان علاقے سے تو کسی نے پوچھا نہیں, بنو ہے, بنو تو برننگ پلیس ہے,
ٹھیک ہے نا. اور طالبان کامیاب ہو گئے, بنو سے ابراہیم صاحب کو سلیکٹ کر دیا اور حکومت آنکھیں بند کیے ہوئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دی گورنمنٹ از ناٹ انٹرسٹڈ ٹو سالو دی پرابلم. اچھا تو کیا بنو سے کس کو لیں آپ کو؟ نہیں, میں کیوں بتاؤں؟ Why I should tell you? Why I should tell the government? 18 کروڑ عوام میں اتنی صلاحیت تو کیا رحیم اللہ یوسف زئی صاحب اور جناب میجر عامر صاحب نہیں, آپ خالی بنو کی بات کر رہے ہیں. ہاں, رحیم اللہ یوسف زئی تو مردان کے ہیں. آپ تو بڑے سینئر بندے ہیں, آپ کائنڈلی ٹوکے نا. میں صرف آپ کو یہ مشورہ دے رہا ہوں کہ پورا پاکستان جل رہا ہے ہماری وجہ سے, تو صرف اس کو 4 بندے نہ دے. میٹ نے جکال کل یہ ارلی مارننگ ڈاک بن جائے گا, میں بتا رہا ہوں. چلے خدا نہ کرے. اچھا چلے, نہیں دیکھیے, جیسے آپ نے خود کہا آپ کی نیک تمنائیں ہیں کہ یہ چیز جو ہے. اچھا ویسے بنو سے تو اپنا درانی صاحب ہیں, ان کو ہی اپنا بندہ یار جے یو آئی کا وہ حصہ ہے نا ڈسپلن کا میرے بھائی. اب وہ مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے مفتی کفایت اللہ صاحب کو کیا جے یو آئی سے, جے یو آئی ایف سے, یعنی وہ نہیں تیار ہوئے. اب دیکھو نا وہ کیا کریں. اب عمران بھائی کا نام ادھر سے آیا تھا, عمران بھائی نہیں مانے. اب وہ بھی تو ہے نا کہ نام آ جائے وہ بندہ نہ مانے تو کیا کریں گے آپ پھر. اب یہی ہے کہ جو ہے انہیں بھیجا ہے ہیلی کاپٹر, اچھی بات ہے. اور جیسے وہ مرغی اپنے بچوں کے بارے میں فکر مند ہوتی ہے, کل بیچارے ہمارے وزیر داخلہ بار بار فون کر کے مولانا سمیع الحق سے پوچھتے رہے کبھی کیا ہوا, واپس کیوں نہیں آیا. انہوں نے کہا یہ ڈرون گھوم رہے ہیں, جگہ بدل رہے ہیں. اتنی شفقت, اتنی محبت, اتنی عقیدت. میرا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اٹینشن انہیں مل رہی ہے نا, اس سے مجھے لگتا ہے کہ یہ بلوچ ریپبلکن آرمی والے جل گئے ہیں. یہ حسد ہے. یہ جو رحیم یار خان پہ انہوں نے کہا پھر اچھا گیس بند کرو. پھر یہ تو گیس تو کل ٹھیک ہو گئی اور کل ٹھیک ہو جائے گی نا کہہ رہے ہیں. تو پھر اس کے بعد یہ پائپ لائن تو وہیں رہے گی نا, کوئی چلی تو نہیں جائے گی جو یہاں ہو. تو وہ ذرا یعنی اس وقت یعنی پنجاب میں سینکڑوں حملے ہو چکے ہیں. دیکھیں یہ تو بالکل اچھا ان سے کچھ نہیں ہوگا. نہیں کچھ نقصان تو ہوتا ہے, نقصان تو ہوتا ہے, بمبر تیار کرنے چاہیے. اچھا یہ آپ مشورہ ان کو جو ہے نا آپ کی بات سے یہ تاثر میں آپ انسائٹ کر رہے ہیں لوگوں کو, اس کا مطلب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ان سے بات کریں. ہاں ان سے بات کا جو سب سے بڑا بیریئر تھا نا کہ آپ آئین پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور 1973 کے تحت آپ اس کی پیرامیٹرز کے اندر آپ بات کریں گے, انہوں نے مان لیا. اگر مولانا عزیز کس کمیٹی کی نمائندگی کرتے ہیں؟ مولانا عزیز بے شک نہ کرے, جو واپس مولانا عزیز وہاں پر نہیں گئے. نصر صاحب ہیں, ابراہیم صاحب گئے, ابراہیم صاحب نے واپس آ کے پوری قوم کو بتایا کہ لاہور سے کال مولانا عزیز کس پہلے یہ کلیئر کریں. السلام علیکم, لاہور سے کال. جی السلام علیکم نصر صاحب. جی بھیا کون صاحب بات کہتے ہیں آپ؟ سب سے سر حسنان بات کرتا ہوں لاہور سے. جی بھیا سر سب سے پہلے تو میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں اور مشتاق صاحب کو بھی. جی دوسرا سر میں ایک چیز آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا ریگارڈنگ آئین کے. دیکھیں جیسے آج یہ گورنمنٹ نے خود کرکٹ بورڈ کے آئین کو اڑا کے پھینک دیا ہے, تو اس کے متعلق میں آپ کے بارے آپ کی رائے جاننا. دیکھیے جی میرا اپنا یہ خیال ہے کہ آئین کا اب اللہ یہ حافظ ہے, کیونکہ اب آہستہ آہستہ ثابت کم از کم مجھے جو سمجھ میں آ رہا ہے, اور تھینکس ٹو آئی ایم گریٹفل ٹو مولانا عزیز, ان کی وجہ سے ان کی یہ جو اپیئرنس ہوئی ہے ان 3-4 دنوں میں مجھے کلیئر ہو گیا. انہوں نے یہ نہیں وہ دوسرے وہ کرکٹ کے آئین کی بات کر رہے ہیں, نہیں میں پاکستان کے آئین کی بات کر رہا ہوں. مولانا عزیز صاحب خطیب لال مسجد کالر کی بات کر رہا ہوں, جو انہوں نے یہ کہا ہے, دیکھو نا وہ روزانہ 3 دنوں سے آئین پاکستان ہی کی بات کر رہے ہیں نا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ انگریز کا آئین ہے, یہ غیر اسلامی آئین ہے. ٹھیک ہے نا مولانا. اب یہ شخص جس کا نام ہے میاں محمد نواز شریف ہے, چودھری نثار علی خان, انہوں نے کھڑے ہو کے یہ کہا تھا جب حلف لیتے ہیں کہ میں آئین کی حفاظت کروں گا یہ وہ, تو یہ کریں نا. یہ تو کر رہے ہیں نا انہوں نے, کیا اس طرح کے 4 دن انہوں نے تو اس کے اوپر دیکھیں سب سے یعنی گورنمنٹ کی کمیٹی نے, آپ نے خود اس دن پڑھا تھا, لال مسجد کو کون چلاتا ہے؟ کون چلاتا ہے کیا مطلب؟ وہ لال مسجد کس نے مسجد بنائی تھی ابھی یا پہلے؟ سب سے پہلے کس کی ہے یہ؟ مولانا عبداللہ صاحب کی. نہیں یا انہوں نے خود بنائی تھی؟ نہیں یہ تو سی ڈی اے بناتا ہے, سی ڈی اے بنا گورنمنٹ بنا کے دیتی ہے نا جی, گورنمنٹ نے بنا کے دی. تو اس وقت خطیب جو ہیں اسلام آباد کی سب سے قدیم سب سے بڑی مسجد کے, وہ سی ڈی اے کے
معاملات کے ساتھ چل رہے ہیں نا. نہیں بھی وہ اوقاف والے دیتے ہیں نا ان کو اپائنٹ اوقاف والے کہیں نہ کہیں حکومت سے تعلق ہے, حکومت سے ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سرکاری خطیب جن کو یہ عظمت بخشی گئی کہ وہ اسلام آباد کی سب سے قدیم اور سب سے بڑی فیصل مسجد کے بعد, اگر ویسے بڑی کے حوالے سے بات کریں, قدامت کی بات کریں, قدامت کی بات کریں یا جامع مسجد یہی تھی, جامع مسجد اسلام آباد کی, اس کے خطیب جب فرما رہے ہیں کہ ان کے خطیب ایک شخص ہیں, ان کا ایک نقطہ نظر ہے, وہ اس کمیٹی کے رکن ہیں, بے شک اس کمیٹی کے, اور وہ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ آئین, اور انہوں نے جو باتیں سمجھائی مجھے فوراً سمجھ میں آئی ہیں. وہ کیا؟ اور میں شکر گزار ہوں کہ اگر یہ انہیں ایئر ٹائم نہ ملتا تو میرے جیسے لوگ گمراہ رہتے. جیسے مولانا صاحب نے کہا کہ جب ہمارے پاس تو آئین موجود ہے کلام پاک, یہ آئین جو ہے اس میں 2/3 اکثریت کے ساتھ ترمیم ہو سکتی, ٹھیک ہے, اور جب وہ ترمیم کرنی ہے تو اس میں عورتیں بھی, انہوں نے کہا کہ عورتیں قانون سازی کے کام میں کیسے بیٹھ سکتی ہیں کہ اسلامی مملکت میں. بات سمجھ میں آئی, بات کلیئر ہوئی کہ یس. یہ دیکھیں, اچھا کیا آپ کا اس فہم دنیا میں, زیادہ اس ملک میں 18 آپ کا فہم ان سے زیادہ کس کے بارے میں؟ مولانا عزیز سے آپ زیادہ جانتے ہیں. میں دستور ان سے زیادہ جانتا ہوں. دستور جانتے ہو نا, تو دستور انگریز کا دستور جانتے ہو نا. انگریز کا دستور نہیں, دستور یہ جو ہماری تمہیں دین کا وہ فہم نہیں ہے. میں کہتا ہوں مجھے نہیں ہے بالکل, جو مجھے میں دستور, میں کم از کم مولانا عزیز صاحب سے دستور زیادہ جانتا ہوں, دین کا فہم نہیں جانتا. تو بس پھر تو دین کا ہے. تو یہاں پہ دین کے لیے اسلامی نظریاتی کونسل ہے نہیں, وہ پتا کر رہا ہے نا, سارے کہہ رہے ہیں, مولانا غفور حیدری سارے, کہ اسلامی نظریاتی کونسل نے جتنی بھی اپنی سفارشات کی ہر سال اس کی رپورٹ ڈسکس ہونی چاہیے. وہ ہوتی ہے نہیں ہوتی. اچھا پھر جو بات سمجھ میں آتی ہے, مثلا جیسے تم کسی جرم میں پکڑے جاؤ, تم پہ دفعہ لگے گی فلاں پاکستان پینل کوڈ, یہ تو وہ انڈین پینل کوڈ ہے جو انگریز بنا کے گیا تھا. بات تو صحیح ہے, بات یہ تم چوری میں پکڑے گئے, صاف ساری بات ہے, 2 گواہ ہیں, تمہارا ہاتھ کاٹے فارغ تم. وہ تو جب دیکھے نا سارے اتنے وکیل, اتنی عدالتیں, خام خواہ کا جو اتنا غریب آدمی کو سستا اور فوری انصاف جو نہیں مل رہا, اسی لیے کہ انگریز کا دیا ہوا قانون ہے. انگریز کا دیا ہوا قانون, انگریز نے اچھی چیزیں بھی دی ہیں, کوئی ایسی بات نہیں. ریلوے اس کا ہم نے کیا اشر کر دیا, سول سروس, اسٹرکچر, تعلیمی ادارے, دیکھیں جو چیز انگریز, آپ آج 1947 میں بھی انگریز تو نہیں ہونا, انہوں نے کہا آدھی ریل میں آدھی جیل میں. انہوں نے اسی ریل پہ بیٹھ کے انگریز کو یہاں سے بھگایا. کہاں سے بھگایا؟ یہاں سے. اس خط انگریز بھاگا تھا نا. کیا کوئی اپنا جیسے افغانستان سے بھی امریکہ نہیں بھاگ رہا؟ نہ کریں, کیا بات کر رہے ہو؟ دیکھیں نصر صاحب, امریکہ بھاگ نہیں رہا. اچھا آپ یا تیرے منہ میں خاک, یعنی تمہاری آنکھوں کو نظر نہیں آ رہی ہے امریکہ یہ بھاگ رہا ہے, وہ اور کیا کر رہا ہے؟ اچھا چلیں, اس طرح کی کامیابی نہیں حاصل کر سکا, اس طرح کی بات وہاں پر اس کو آج بھی مزاحمت کا سامنا ہے. اچھا میری آنکھیں کیا رہی ہیں, کیا کہہ رہے ہو یار؟ کراچی, السلام علیکم. میں ہوا کافر مسلمان ہو گیا یار, عجیب سی بات ہے. میں تو کہ پوری کایا قلم ہو گئی. اور تم جی السلام علیکم, آپ کو سمجھ آ گئی نا ساری باتیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم بھائی. جی بھیا. سر سلیم بات کر رہا ہوں. بات یہ ہے کہ نجم سیٹھی صاحب کو کرکٹ کی تو کوئی نو ہاؤ نہیں ہے, اور وہی بات ہے کہ بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ. اور بھائی بات یہ ہے کہ انڈیا, آج ہم جو ہیں آج انڈیا کے دفے میں ہیں. میرے پیارے بھائی مجھے یہ بات بتا دیں کہ کوئی ایسا شخص ہے جو پرویز مشرف جیسا ہو جو انڈیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر. بالکل صحیح بات ہے. دیکھیں نا جس طرح کارگل گئے اور جس طرح وہاں سے واپس آئے اور پھر نہر والی حویلی میں گئے, اس طرح کو آنکھیں میں آنکھیں ڈال کے کوئی بات تو نہیں کر سکا میری جان. بات آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اس جیسا کہاں سے لاؤں کہ جیسا کہوں جیسا کہیں جیسے باکس سولوشن تو وہی ڈال سکتے تھے. نہیں وہ کھٹمنڈو میں بھی دیکھے نا کیسے انہیں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جاتے ہوئے انہیں ہاتھ ملایا جا کے اٹل بہاری واجپئی. بس ہمارے بھائیوں کو, لیکن کوئی پتہ نہیں بھائی کل کو خیر میں کیا خیر نہیں یار چھوڑو. اچھا میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ میری اب درخواست یہ ہے, اب میں عرض کا ٹائم آپ کے پاس ختم ہو گیا, میرے پاس بھی ختم ہو گیا, لیکن میں پھر بھی کہتا ہوں جاتے جاتے پھر بھی کہتا ہوں کہ اگر آئین پاکستان کے دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے کسی بھی جگہ ہمیں ریلیف مل سکے اور کسی بھی جگہ کو امن ہو سکے اور کسی کو کچھ رعایتیں بھی دے کے اگر یہ جان چھڑا لی جائے تو ٹھیک ہے, ورنہ پھر
ناظرین سے چاہتے ہیں اجازت، جانے سے پہلے ہمارا ای میل ایڈریس boltapakistan@tv نصر جاوید مشتاق ناقی جانے سے